اور آج سے بڑے محقق، مدبر، پائے کے عالم دین اس وقت موجود تھے جن کی آج مثال دی جاتی ہے۔ امام اہل سنت کا زمانہ ہو، مفتی اعظم ہند کا زمانہ ہو، محدث اعظم ہند کا زمانہ ہو، عالم ربانی کا زمانہ ہو، مفتی احمد یار خان احمد نعیمی کا زمانہ ہو، صد الافاضل کا زمانہ ہو، صد الشریعہ کا زمانہ ہو، صد العلماء کا زمانہ ہو، تو آپ دیکھیں تو ان زمانوں میں جبکہ ہر طرف سنیت تھی، یہ محقق تھے، یہ مدقق تھے، اپنے وقت کے بہترین عالم تھے، تو اس وقت ہر جگہ نیاز 22 رجب کو ہوا کرتی تھی۔ ان کو یہ علم نہیں تھا کہ حضرت معاویہ کا بھی وصال 22 کو ہوا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ پتہ تو اب چلا ہے آج کے مولویوں کو، آج کے علماء کو، آج کی تحقیقات میں، مگر مفتی اعظم کے دور میں، اعلی حضرت کے دور میں، محدث اعظم ہند کے دور میں، عالم ربانی کے دور میں، صد الافاضل کے دور میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا کہ حضرت معاویہ کی وفات 22 تاریخ کو ہے۔ اب پتہ چل گیا ہے، جب سے گوگل آ گیا، جب سے واٹس ایپ آیا، جب سے سوشل میڈیا ہمارے بیچ میں آیا، اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ نہیں صاحب 15 تاریخ کو امام جعفر صادق کا وصال ہے اور 22 تاریخ کو حضرت معاویہ کا وصال ہے۔ دیکھیے آپ لوگ بات کو آگے بڑھاتے رہیں، شیئر بھی کریں، کیونکہ بڑی مزیدار اور بالکل کنڈے کے تعلق سے بالکل سچ بات اور حق بات آپ کے سامنے کروں گا، سچ بات۔ اب آگے سنیے، مفتی احمد یار خان صاحب لکھتے ہیں کہ 22 رجب کو کنڈا ہوتا ہے، ہمارے وہاں بہت اچھی رسم و رواج ہے۔ مفتی اعظم ہند نے دیوبندیوں اور وہابیوں کے ایک چیلنج کو قبول کیا کہ 22 کو کنڈا کیوں مناتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتائیں تاکہ آپ کا ذہن جو واٹس ایپ اور فیس بک پہ یہ بیان کر کر کے پریشان کیا جاتا ہے کہ بات تو صحیح ہے کہ 15 کو حضرت امام جعفر صادق کا وصال ہے تو 22 کو کنڈا کیوں منائیں، اور 22 کو حضرت معاویہ کی تاریخ وصال ہے تو لہذا ہم ان کا منائیں۔ تو یاد رکھیے، یہ صحیح ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کی تاریخ وصال 15 ہے، مگر یہ غلط ہے کہ حضرت معاویہ کی تاریخ وصال 22 ہے۔ 22 کا قول سب سے ضعیف قول ہے، 22 کا قول سب سے ضعیف قول ہے، مگر جو ضعیف قول ہے آج اس کی حیثیت ایسی ہو گئی ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ واقعتاً ہمارے ان فیس بک اور واٹس ایپ کے مفتیوں کو، جو مورخین ہیں، اچھے صحیح مورخین ہیں، ان کے ذریعے ان کو اطلاع ہوئی ہے، اس دور میں خود موجود تھے۔ یاد رکھیے 22 تاریخ جو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ کی تاریخ وصال ہے، یہ ضعیف قول ہے۔ کوئی 15 کہتا ہے، کوئی 13 کہتا ہے، کوئی 1 کہتا ہے، کوئی 24 کہتا ہے، کہ اب آپ کے پاس وہ دلیل ہونی چاہیے کہ جب 15 آپ کی تاریخ وصال ہے تو 22 کیوں نہیں؟ تو یاد رکھیے، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب آپ کو غوثیت کبریٰ عطا ہوئی، یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ بہت بڑا اللہ کی جانب سے فضل اپنے بندوں پر ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ بھی کہ پہلی غوثیت کبریٰ پہ فائز ہونے والی ذات حضرت خاتون جنت کی ہے، اس کے بعد مولا علی، اس کے بعد امام حسن، امام حسین، پھر ان کے شہزادگان۔ تو یہ جو مقام غوثیت آپ کو ملا 21
22 کی شب تھی، تہجد کا وقت تھا۔ اس آخری وقت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو غوثیت کا مقام عطا ہوا۔ اب ناشکرے تو تھے نہیں، تو شکر کے طور پر رب کی بارگاہ میں آپ نے پھرنی بنائی، کھیر بنائی، اور جو ان کو نعمت عطا ہوئی تھی اس نعمت پر اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ اب کیونکہ حضرت امام جعفر صادق نے خود اس نعمت عظمیٰ کی خوشی پر رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا اور پھرنی بنائی، کھیر بنائی، تو ہم بھی ان کے غلام کے غلام کے غلام اور ان کی جوتیوں کی خاک اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے کہ میرے مولا کو، میرے آقا کو، میرے جد کو غوثیت کبریٰ جو عطا ہوئی ہے، ہمارے اصغر علی قادری کہہ رہے ہیں کہ غوثیت کبریٰ پر روشنی ڈالیں۔ 22 رجب کو ہمارے یہاں فاتحہ دلائی جاتی ہے، وہ بالکل دلائی جانا چاہیے۔ 22 تاریخ کو کیوں دلاتے ہیں، میں نے اپنے ایک بزرگ سے پوچھا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹا ہم 22 تاریخ کو اس لیے، میں نے پوچھا کہ جب 22 کو نہ آپ کی ولادت ہے نہ وصال ہے، امام جعفر صادق کا نہ وصال ہے نہ ولادت ہے، تو 22 کو کیوں دلاتے ہیں؟ تو آپ نے میرے بزرگوں نے فرمایا کہ 22 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے سیدنا امام جعفر صادق کو مقام غوثیت عطا فرمایا، تو مقام غوثیت کبریٰ عطا فرمایا، اس لیے 22 کو ہم دلاتے ہیں۔ اور حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان صاحب کی بلا زری میاں رحمت اللہ علیہ جب حیات تھے تو لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ 22 تاریخ کو امام جعفر صادق کی نیاز دلاتے ہیں، تو اس دن روافظ بھی جو ہے وہ یعنی کہ خوشی کرتے وغیرہ وغیرہ کچھ انہوں نے اس طرح سے کہا، تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا جو ہے وہ ایسی کوئی نیت نہیں ہوتی جو ان کی نیت ہوتی، اور انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔